बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम दो अहम जो इश्यूज हैं उन पर बात करेंगे। एक तो डेफिनेटली हमारा जो बैन अवी एक बहुत बड़ा इशू है वो है कि अमेरिका और ईरान की जो जंग है वो किधर जो है उस हवाले से जो है वो बैठेगा। उम्मीद थी और उम्मीद बड़ी बंधी हुई थी कि जनाब इस वक्त बहुत जल्द जो है मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, अमेरिका और ईरान टेबल पर बैठेंगे और कोई माहिदा हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है महसूस हो रहा है कि माहिदे के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर है जिससे ये चीजें लिंगर ऑन हो रही है। अभी ये उम्मीद की जा रही थी कि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये हिंट दिया था कि 2 दिनों के अंदर अंदर कुछ ना कुछ हो जाएगा, मुलाकात हो जाएगा, और ये भी उम्मीद की जा रही थी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ जाएंगे। लेकिन फिर ऐसा हुआ, कोई ऐसी तब्दीली आई, जैसे कि हमने कल के प्रोग्राम में बात की थी कि हमारे जो फील्ड मार्शल हैं जनाब आसिफ मुनीर साहब जो है अचानक वो ईरान के दौरे पर पहुंच गए। अब वहाँ बातचीत हो रही है, लेकिन इसी दौरान जो अमेरिकी वजीर खारजा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर की पेट हेगिस जो है, उन्होंने आज फिर ईरान को जो है धमकियां दी और कहा है कि कोई पैरेलल नहीं है दरमियान के अंदर जितना भी दोनों जो मुल्क है उनकी कुव्वत का, और ये जो ब्लॉकेट किया हुआ है डेफिनेटली अगर ईरान जो है उनकी शराइत तस्लीम नहीं करेगा तो फिर जो मामूलात हैं वो ख़राब हो सकते हैं, बड़ी संगीन धमकियां हैं। तो इससे जो अमन का जो प्रोसेस है वो फिर कामयाब होता नजर नहीं आ रहा। इस सारी सूरत हाल के अंदर जहां पूरी दुनिया की नजरें जो है इस वक्त अमेरिका और ईरान के मुलाकात पर लगी हुई है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अमेरिका ने डेफिनेटली ईरान को तो ये धमकी दी थी कि वो पत्थर के दौर में भेज देगा, लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर हालात आपको ऐसे नहीं लगते कि पाकिस्तान भी किसी पत्थर के दौर की तरफ जा रहा है? यहाँ 12-12, 16-16 घंटे की लोड शेडिंग है, सुई गैस आ नहीं रही, और बाकी अगर सूरत हाल हम ये देखें तो इस वक्त जो इस वक्त लॉकडाउन हुआ है उसमें आप 8 बजे के बाद आपकी मार्केट्स बंद हो जाती हैं। मुल्क की इस वक्त जो माली हालात हैं, मुआशी हालात हैं, वो आपको बेहतर नजर नहीं आते। डेफिनेटली ये उम्मीद तो बंदी थी कि ये जो जंग है इससे कुछ चीजें ट्रिकल डाउन होंगी तो सफारती कामयाबी जो है वो ट्रांसलेट हो जाएगी इकोनॉमिक बूस्ट के अंदर, लेकिन अभी तक हमें वो भी नजर नहीं आता। सऊदी अरब ने $2 बिलियन जो है आज भेजे हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो डेफिनेटली उसका इस्तेमाल पाकिस्तान नहीं कर सकता, उसको रख तो सकता है, इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो उसका भी इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। तो किस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी? पाकिस्तान के आम आदमी जो है वो परेशान है, महंगाई का एक तूफान है। उस हवाले से अगर हम बात करें तो उसके ऊपर क्या कहते हैं कि एक और उसको परेशानी है, वो ये है कि तवानाई का जो बहरान हम देख रहे हैं वो बड़ा अजीब सा है। हालांकि मुल्क के अंदर जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं या सोर्सेज जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं, आप सोलर एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं, विंड एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत कुछ आपके पास और भी ऑप्शन मौजूद हैं। लेकिन हुकूमत की जो पॉलिसीज है वो उनके हवाले से भी डिस्करेजमेंट जो है वो ज्यादा है, इंकरेजमेंट जो है वो कम है। तो मामला जाएंगे किस तरह, मुल्क की जो हालात हैं मुआशी और दिफाई हालात, इसके ऊपर आज बात करेंगे। मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं, मेरे पहले मेहमान जो है मरियम ममडूर साहबा हैं, आप सीनियर सियासतदान भी हैं और तजियाकार भी हैं। अब्दुल राफे जो है हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। अब्दुल राफे अफजाल जो हैं, इनसे बात करेंगे कि अब्दुल राफे अफजाल साहब आप बताएं कि जनाब क्या है, क्योंकि इस वक्त जो मिडल ईस्ट के अंदर सूरत हाल है उसके ऊपर भी इनकी गहरी नजर है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शफीक गाजी साहब जो है इस वक्त डिफेंस के एनालिस्ट से थोड़ी देर में हमें वो भी ज्वाइन कर लेंगे, तो बात करेंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हम जो इस वक्त तवानाई का बहरान है उस पर बात कर लें। मरियम रोड साहब किस तरह देखती हैं आप तवानाई के बहरान को? देखिए, इस वक्त सूरत हाल जो है वो मुझे लगता है कि सबसे बुरी है, बिकॉज बिजली 1 घंटा आती है और 1 घंटा नहीं आती। इससे ओवरऑल इतना बुरा इफेक्ट पड़ रहा है, ना सिर्फ हमारी जिंदगियों पर बल्कि मेंटली जो है वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया। अगर आप देखें तो बिजली के ना होने की वजह से आपके सारे काम रुक जाते हैं, आपके सारे बिजनेसेस जो है वो सफर करते हैं। स्टूडेंट्स अपनी कोई प्रेजेंटेशंस जो है, वाईफाई नहीं वर्क करता, स्टूडेंट्स अपनी प्रेजेंटेशंस जो है वो नहीं तैयार कर सकते। आपने कहीं जाना है, आपके लिए प्रॉब्लम है, तो बिजली का होना और गैस का होना इस वक्त बेसिक नेसेसिटी है। इसके बगैर बिजली, पानी और गैस, इसके बगैर पाकिस्तान कैसे इकोनॉमिकली अब स्टेबिलिटी की बात करते हैं? हम तो इतने जो है स्टोनेज की तरफ जा चुके हैं कि इसमें से निकलना जो है वो बहुत जरूरी है, अदरवाइज बिजनेसेस भी कोलैप्स हो जाएंगे। अच्छा, आपको लगता है कि कुछ को उम्मीद की जा सकती है गवर्नमेंट की जो है पॉलिसीज हैं या जो उसकी जो कारकर्दगी है उससे कि जनाब ये कुछ इंप्रूवमेंट हो जाएगी? चले अभी आपको लगता है कि ये मजीद ग्रिम हो गई सिचुएशन जो है? देखिए, ऐसा बात ये है कि गवर्नमेंट को आए हुए अभी मोर देन 2 इयर्स हो चुके हैं, ठीक है। ये तो आते साथ ही इस पर तवानाई के बहरान पर काम करना बनता था।
जो कि नहीं किया गया. ठीक है, मैं ये समझती हूँ कि आप अगर बेसिक नेसेसिटीज को टारगेट नहीं करेंगे और आपके मुल्क में बिजली, गैस और पानी नहीं होगा तो आपका सर्वाइवल ही नहीं है. ये आपकी इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स और आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ये तो सेकेंडरी आ जाता है ना. ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमें बिजली का बहरान और गैस की जो है, अभी आप गैस का भी देखें कि गैस इतनी एक्सपेंसिव है, मुझे तो समझ नहीं आती कि गरीब आदमी किस तरह से सरवाइव कर रहा है. उनके घरों के चूल्हे दे कांट अफोर्ड टू हैव सिलेंडर्स. हम लोग तो फिर सिलेंडर्स यूज कर लेते हैं. और जो क्लास सिस्टम है पाकिस्तान में वो अमीर से अमीर होता जा रहा है, गरीब जो है वो गरीब तर होता जा रहा है. फिर इससे क्या होगा? क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ेंगी. पंजाब में वैसे ही लॉ एंड ऑर्डर नहीं है. पंजाब पुलिस जीरो, दे कांट प्रोवाइड जस्टिस टू एनीवन. किसी गरीब आदमी को, किसी मेडियोकर को, किसी लो मिडिल क्लास को या हाई मिडिल क्लास को पंजाब पुलिस कुछ नहीं दे सकती है. ना ही जुडिशरी काम कर रही है. इंसाफ इस मुल्क में नहीं है. तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान शिद्दत से ज्यादा बहरान का शिकार है और यहाँ पर नए लोगों को आकर काम करना पड़ेगा. ये जो टीम है मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है. ये गवर्नमेंट भी मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है. आप सिर्फ सफारती ताल्लुकात मत देखें, आप देखें कि आपकी बेस कितनी वीक हो गई है. आपके पास बेसिक नेसेसिटी नहीं है. राफे, ये जो बात कर रही है मरीम साहबा, आपको क्या लगता है बिल्कुल सिचुएशन ऐसी है? जी देखें, जो चीज़ है जहाँ तक तवानाई के बहरान का ताल्लुक है, तो तवानाई का बहरान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है और 1973 के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा बहरान है. और इस चीज़ को देखा जाए तो यूरोपियन मार्केट्स हैं, चाहे वो एशियन मार्केट्स हैं, वो तमाम ही इस चीज़ से स्ट्रगल कर रही हैं. पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी एक इकोनॉमिक सिचुएशन से दो चार है, यानी हम जो माशी तौर पे इतने मुस्तहकम नहीं हैं पहले भी, तो हमें जो है उस चीज़ का ज़्यादा सामना करना पड़ा. आज भी जो बल्कि वज़ीर हमारे जो तवानाई हैं लगारी साहब, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी उन्होंने बताया कि जो शॉर्टफॉल है वो तकरीबन 3 से 4 हज़ार जो है मेगावाट का जो है वो बढ़ा हुआ है. उसकी मेजर रीज़न ये है कि अभी जो थोड़ी सिचुएशन बेहतर भी हुई है, आपने हॉर्मुज़ में चीज़ें चलना भी शुरू हुई हैं, लेकिन हमारा जो मेन LNG की इंपोर्ट्स हैं वो रुकी नहीं है अभी भी. और जो है उसकी रीज़न ये है कि उसकी वो जो सारी इंपोर्ट्स हैं वो कतर से आती हैं. और कतर अच्छा, मुझे ये बताइएगा राफे कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने ऑफ एंड ऑन ये क्लेम किया है कि हमारी जो कैपेसिटी है इस वक्त को 22-23 हज़ार मेगावाट है और हमारी जो ज़रूरत है वो 18,000 मेगावाट है. तो हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा बिजली मौजूद है. तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा बिजली मौजूद है तो ये 3,000 या 4,000 का आपने जो भी अभी आपने बात की है कि शॉर्टफॉल है, तो वो ये कैसे है शॉर्टफॉल? देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी रीज़न हमारी जो मिसिंग है, लाइन मिसिंग है, जो हमारी बिजली ज़ाया होती है. उसके अलावा जो ख़ास तौर पे इसके अलावा जो बिजली चोरी है और डिफरेंट चीज़ें हैं, ये इसका एक मेजर फैक्टर है जो मेरे नहीं, अगर हमारी कैपेसिटी 3-4 हज़ार ज़्यादा ऑलरेडी, अगर मैं 18,000 बात करूँ तो 2-3 मिला ले तो 5,000 मेगावाट तो हम पहले ही एक्स्ट्रा कर रहे हैं. ये शॉर्टफॉल कहाँ से? आपको नहीं लगता कि असल मसला IPPs का है? क्योंकि हमारी यहाँ पर जो मेजर जो आपकी प्रोड्यूस होती है बिजली, वो बेसिकली तेल के जरिए होती है. उनको पेमेंट जब नहीं मिलती तो बिजली का जो है वो तवानाई को अपनी सप्लाई है वो रोक देते हैं. जी, बेसिकली इसमें जो हमारी जो हमारी कैपेसिटी है वो ज़रूरी है, लेकिन इसमें चंद ऐसे पावर प्लांट्स भी मौजूद हैं जो महंगे पावर प्लांट्स हैं, फर्नेस ऑयल पावर प्लांट्स हैं या जो कुछ अरसे से बंद भी चल रहे हैं. तो अगर हम उनको चलाते हैं तो वो अभी आज की जो रिपोर्ट्स के मुताबिक भी अगर वो उन सबको फाल कर दिया जाए तो तकरीबन 100 रुपये यूनिट तक बिजली महंगी हो सकती है. तो हुकूमत जो है इस चीज़ को देख रही है कि आगे एक तो पेट्रोल महंगा बहुत किया हुआ है और दीगर चीज़ें भी ज़्यादा महंगी हुई हुई हैं. तो अगर बिजली भी 100 रुपये यूनिट हो गई तो फिर ये है कि अवाम की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल का. अच्छा, एक गवर्नमेंट के वजीर ने ये बयान दिया कि जनाब हम इसलिए कर रहे हैं लोड शेडिंग ताकि अवाम को बिल ज्यादा ना आए, क्योंकि लोड शेडिंग हो जाएगी तो बच जाएंगे महंगी बिजली से. तो आपको नहीं लगता कि बिजली वैसे ही बंद कर देनी चाहिए? नहीं, देखिए बात ये वही है ना कि जो है तकलीफ को किस तरह डिवाइड किया जाए. अब अगर तो पूरी बिजली अगर फराहम कर देते हैं तो उसमें यही है कि वो दीगर पावर प्लांट्स जैसे उनको ऑन कर दिया जाए और जो दीगर हमारे ज़राए जिससे हमारी जो कैपेसिटी है उसको फुल कर दिया जाए तो हो तो सकता है. और LNG भी खासतौर पर जो इम्पोर्ट के हवाले से जो मैं जिक्र करता चलूँ, बड़ी अहम चीज़ वो ये है कि अब लोग कह रहे हैं कि आपने हरमस खुल गई है, लेकिन बात ये है कि LNG जैसे एयर फेयर में इंक्रीज हो गया, हर चीज़ की प्राइस में इंक्रीज हो गया, तो इसी तरीके से LNG की प्राइस में और उसके ट्रांसपोर्टेशन एंड एवरीथिंग वो भी बहुत इंक्रीज हो गई है. तो अगर पाकिस्तान उस मिकदार में LNG दोबारा खरीदना शुरू कर दे इस मौजूदा वक्त में, तो ये है कि ऑटोमेटिकली
چیزیں بہت ڈبل ٹرپل ہو جائیں گی. مریم آپ کیا کہتی ہیں اس کے اوپر؟ آپ نے تو وہ دور بھی دیکھا، پرویز الہی صاحب کا دور بھی، تو آپ بڑی ایکٹیو تھی اس دور کے جی اندر. بالکل. اور اگر پرویز میں کہوں کہ اس وقت کوئی ڈفرنس اس دور میں اور اس دور میں، تو وہ کیا تھا؟ بہت کلیئر ڈفرنس ہے. پرویز الہی صاحب کے دور میں اس قدر پاکستان نے ترقی کی ہے، انہوں نے اتنی چیزیں شروع کی. انہوں نے سب سے پہلے کارڈیولوجی کے ہاسپٹلس بنائے، انہوں نے آئی ٹی کا ڈپارٹمنٹ سٹارٹ کیا، انہوں نے میڈیا کتنے چینلز جو ہے وہ آئے، فورن انویسٹمنٹ آئی پاکستان میں. جتنے آپ کے یہ تھرو آؤٹ چینز ہیں، میکڈونلڈس، KFC، پیزا ہٹ، آپ کے سارے بینکس، وہ تمام انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی. پھر بجلی کا کوئی بحران نہیں تھا. ایجوکیشن سیکٹر میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا. آپ یہ سوچیں کہ ساؤتھ پنجاب میں تو بالکل بچیوں کو پڑھاتے ہی نہیں تھے، اور وہاں پہ یہ تھا کہ بس بچیاں جو ہیں وہ جیسی گرو کریں گی ان کی فوراً شادی ہو جائے. انہوں نے 15 ڈسٹرکٹس میں جو ہے وہ اسکالرشپس تھیں، اور بچوں کو وہاں پہ تعلیم پرووائڈ کی گئی، ان کو وہاں پہ اسٹائپنڈس دیے گئے. اسکالرشپ پروگرام ایک پروگرام بہت امیزنگ تھا جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے میٹرک تک ایجوکیشن جو ہے وہ فری آف کاسٹ کر دی، اور اس میں قرآن پاک کی تعلیم کو جو ہے نصاب کا حصہ کیا. اور یہ اس میں دیا گیا کہ جیسے ہی کوئی بچہ اس کو پاس کر لے گا 10th گریڈ تک، تو اس کو گریجویشن جو ہے وہ فری آف کاسٹ ملے گی. تو اس قدر پاکستان ترقی کر رہا تھا، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ بیسٹ اکنامیکل ٹائم تھا جو کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے پنجاب میں اتنے کام کیے کہ آج تک. اچھا، یہ رافع صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 1122 پلیز میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ 1122 ہم آج تک یوز کرتے ہیں. گھر گھر میں ایک فیملی جو ہے اس سے فائدہ حاصل کر رہی ہے. اٹ از آل ڈیو ٹو چودھری پرویز الہی's ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ رافع صاحب کہہ رہے تھے کہ نیچرل ہے جی جو حالات ہیں، جیسے نہیں، بالکل بھی نیچرل نہیں ہے. نہیں، دس از کمپلیٹلی رانگ. میں بالکل ایگری نہیں کرتی. ساتھ سے دیکھیں گورنمنٹ کب سے آئی ہوئی ہے، اور کیوں نہیں ڈیم بناتے؟ کالا باغ ڈیم کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ کیوں نہیں اس طرح سے؟ آپ دیکھیں پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں، پرائیویٹ سوسائٹیز میں اپنے بجلی گھر ہیں. کیوں ہماری گورنمنٹ انیشیٹو نہیں لیتی؟ اور میں پنجاب کی بات نہیں کر رہی، میں بات کر رہی ہوں بلوچستان کی بھی، KPK کی بھی، سندھ کی بھی، اور پنجاب کی بھی. پاکستان 4 صوبوں پر مشتمل ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف سندھ میں ترقی ہو یا پنجاب میں ترقی ہو تو ہم بلوچستان کو اگنور کر دیں، ہم KPK کو اگنور کر دیں. چاروں صوبوں میں بجلی کا ہاں بالکل بجلی کا ہونا، گیس کا ہونا، پرووائڈ کرنا، اور یہ کر سکتے ہیں. دیکھیں ہر کوئی سولر پینلز نہیں افورڈ کر سکتا. سولر پینلز آپ کے PM ہاؤس اور CM ہاؤس پہ لگ جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ کی جو سو کالڈ ہائر کلاس ہے وہ بھی افورڈ کرے گی، لیکن ایک عام مڈل کلاس بندہ جو ہے وہ سولر پینلز بھی نہیں افورڈ کر ٹھیک ہو گیا. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ شفیق غازی صاحب موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی؟ بریگیڈیئر صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ذرا چیک کیجئے ان کو جی، تاکہ ہماری بات ان سے ہو سکے. اچھا رافع، اس وقت جی بریگیڈیئر صاحب آپ لائن پر ہیں جی؟ جی آپ مجھے سن پا رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب؟ میرا خیال ہے ہماری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی. آپ ذرا چیک کیجئے گا، میں ریکویسٹ کروں گا اپنے ٹیم سے. اچھا شافع، اس وقت جو ہے رافع، اس وقت جو مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ جی دیکھیں، ڈیولپنگ سچویشن ہے مڈل ایسٹ کی، اور لمحہ بلمحہ جو ہے یہ چیزیں جو ہیں تبدیل ہو رہی ہیں. اور جہاں تک آپ نے پہلے اپنے انٹروڈکشن میں بھی ذکر کیا کہ 1-2 دنوں کا ٹرمپ صاحب نے کہا، اور باقی بھی جو چیزیں چل رہی ہیں، تو یہ چیز میرے خیال سے قابل غور ہے کہ جو یہ مسئلہ ہے یہ کوئی 2-4 ہفتوں کا یا 1 مہینے کا، 1 سال کا نہیں، بلکہ 3-4-5 دہائیوں پہ محیط جو ہے نا یہ ایشو ہے جو چل رہا ہے. ظاہری بات ہے، لاسٹ ٹائم بھی جب JD وینس صاحب آئے تھے پاکستان، تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ 21 گھنٹوں میں ظاہر ہے کہ وہ چیزیں حل نہیں ہو سکتی جو ایک دہائیوں سے ایسا چل رہا ہو. اور جہاں تک ابھی کا تعلق ہے جو مذاکرات اسلام آباد ٹاکس کے اب جو سیکنڈ فیز کی طرف جانے کا جو امکان ہے اس کا جہاں تک تعلق ہے، تو اس میں جو ڈیٹس کا جو آگے پیچھے ہو رہا ہے، اس میں جو میں سمجھتا ہوں جو پرابلم ہے وہ ٹرمز آف انگیجمنٹ کا ہے. دونوں ممالک مذاکرات تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن کن ٹرمز پہ، مطلب کن جو ہے ٹرمز آف انگیجمنٹ پہ وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک ابھی پرابلم ہے. ہمارے جو پہلے مذاکرات تھے اس میں یہ کہا گیا تھا، بلکہ ہمارے میڈیا کی طرف سے، دنیا کی طرف سے بھی، اور ٹرمپ نے بھی کہا کوئی 1 پوائنٹ رہ گیا تھا، ساروں پہ جو ہے تقریباً ریکونسیلیشن ہو رہا تھا یا ہو چکا تھا. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ شفیق غازی صاحب بھی موجود ہیں، بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو جی بریگیڈیئر صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بریگیڈیئر صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟
جی بریگیڈیئر صاحب جی آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھ تک ان کی آواز نہیں پہنچ رہی، ذرا اسے دیکھیں ذرا ہے. وردہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے تو آ رہی ہے آپ کی آواز. بریگیڈیئر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی بریگیڈیئر صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ وردہ آپ کی آواز نہیں آ رہی، میری آواز. جی جی میں بات کر رہا ہوں لیکن ان کی آواز سم ایشو ایٹ یور اینڈ. میری آواز ان کو پہنچ نہیں رہی. ہاں دیکھیں میری آواز ان کو کیوں نہیں پہنچ رہی. جی رافع آپ سے بات ہو رہی تھی. جی ہاں، تو ابھی جہاں تک ذکر ہے جو ہے اس چیز کا کہ پرابلم جو ہے وہ جو مین اب اس ٹائم جو ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ جو آپ ذکر کر رہے تھے کہ ایک مسئلے پہ جو ہے وہ رہ گیا ہے. اس میں 3-4 چیزیں. ایران جوہری معاملات پہ تو بات چیت کرنے کو تیار ہے، لیکن ایران چاہتا ہے کہ جو اس کے انرچ جو یورینیم ہے اس پہ اس کی افسردگی کے اوپر جو پلان ہے وہ زیادہ عرصے تک نہ کیا جائے، جبکہ امریکہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک لمبے عرصے کم از کم 20 سال یا 15 سال تک اس پہ جو ہے نا وہ روک لگائی جائے. اس کے علاوہ ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ لبنان اور ایک مستقل جو ہے جنگ بندی کی طرف جو ہے نا چیزیں جائی جائیں. لیکن میرے جہاں تک لگتا ہے یہ ہو تو جائے گی، لیکن یہ انٹرم ڈیل کی طرف جاتا ہوا سسٹم نظر آتا ہے. کوئی زیادہ کوئی پرماننٹ سچویشن ایز فار ناؤ ماضی مستقبل قریب ہو میں سکتا ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ ایک مستقل قسم کی کوئی جنگ بندی وہ آپ کو نہیں نظر وہ فی الحال نہیں ہو سکتا ہے، ہو جائے، لیکن ظاہری بات ہے اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا. لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک انٹرم ڈیل کی صورت نظر آتی ہے جو فی الحال سچویشن بن رہی ہے. اور پاکستان کی خاص طور پہ اس میں جو چیز میں قابل ذکر سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے رہے ہیں پہلے بھی دوحہ یا انقرہ جو ترکی ہے یا قطر ہے وہ ایک ڈپلومیٹک اور جہاں تک ذکر کریں میڈیشن کا ہب ہوتا تھا. تو یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ اور کافی لمبے عرصے بعد یہ ہوا ہے کہ پاکستان کو جو ہے یہ موقع ملا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا اچھا چاہیے. مریم اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ مذاکرات کی بڑی امیدیں تھی کہ کامیاب ہو جائیں گے، پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو چیزیں آگے کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہیں. وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کوئی اسرائیل کا کردار ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو دونوں کنٹریز کے درمیان میوچول ڈسٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے. نہ ایران امریکہ پہ ٹرسٹ کرتا ہے، نہ امریکہ ایران پہ ٹرسٹ کرتا ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ بڑی پرابلم ہے وہ پابندیاں ہیں، سینکچریز ہیں، ٹھیک ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہماری چیزیں پوری ہو جائیں، یہ پابندیاں ختم ہو جائیں، بٹ امریکہ وانٹس کہ نہیں ہماری چیزیں پہلے پوری ہوں. تو وہ ایک کانفلکٹ. مگر میری یہاں پہ صرف جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ اگر دونوں میں معاہدہ ہو جاتا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے، اور اس پہ پاکستان کا بہت اچھا رول ہے، بڑا پازیٹیو رول ہے پاکستان کا کہ دونوں کنٹریز جو ہیں وہ جنگ نہ ہو اور معاہدہ. مگر میرا سوال یہ ہے کہ اسرائیل تو جو کچھ غزہ میں کرتا ہے وہ ساری دنیا کے سامنے، جتنی تباہی غزہ میں ہوئی، جتنے گھر برباد ہوئے، بچوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہوا، اس کے بعد اسرائیل کی گارنٹی کون دے گا؟ وہ تو لبنان بھی ابھی ٹھیک ہو گیا. میں یہاں پر بریگیڈیئر صاحب آ گئے ہیں دوبارہ لائن پر، میں ان سے ذرا بات کر لیتا ہوں. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. جی السلام علیکم احسن بھائی، کیسے ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اچھا بریگیڈیئر صاحب بڑی امید تھی کہ 2 دنوں کے اندر اندر کوئی معاملات طے پا جائیں گے، لیکن پھر چیزیں آگے کی طرف نظر آ رہی ہیں. ہمارے فیلڈ مارشل صاحب بھی ایران چلے گئے، لیکن آج جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں امریکہ کے، جس ٹون میں انہوں نے ایران کے حوالے سے بات چیت کی وہ پھر ایک دھمکا رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کچھ مسئلہ ہے. سب سے پہلی بات ویسے بھائی یہ کہ لاسٹ پروگرام ہم نے سنڈے کو کیا تھا جب مذاکرات ہو رہے تھے، اور الحمدللہ بہت سارے لوگوں کی اوپینین یہ تھی کہ یہ مذاکرات فیل ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے شاید جنگ دوبارہ شروع ہو جائے. اور میرا ویو پوائنٹ یہ تھا اور آپ کا الحمدللہ ویو پوائنٹ یہ تھا کہ مذاکرات ہوں گے. اور اگر میں نے 3 پوائنٹس جو ہے بڑے اسپیسیفائی کیے تھے کہ اگر کوئی ڈیڈ لاک آئے گا یا ڈیسیژن پینڈنگ رہے گا ان کا، تو اس میں اسٹیٹ آف ہارمز کی بات کی تھی، نیوکلیر کے اوپر ایک بات کی تھی، اور میں نے اس کے بعد یورینیم کے حوالے سے بات کی تھی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایگزیکٹلی یہ تینوں پوائنٹس جو ہے یہ یکے بعد دیگرے سامنے آئے، اور 24 آورز کے جو ہمارے ڈائیلاگ تھے امریکہ اور ایران کے وہ سڈنلی ختم ہوئے اور وائس پریزیڈنٹ واپس چلے گئے. اچھا اس میں جو پچھلے 3 دن ہیں، ان 3 دنوں کے اندر الحمدللہ ہمارے 2 ڈیلیگیشن، one led by Prime Minister and the second one led by the Chief of Army Staff.
फील्ड मार्शल आसम मनीर, वो ईरान चले गए और प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया चले गए। फॉर लास्ट 3 days दे आर देयर, और वहां पे जितनी भी बातचीत हुई है उसके अंदर ये तीनों पॉइंट्स जो है दे वर अंडर डिस्कशन। अब उसके अंदर जो 2 दिनों से खबरें चल रही थी और आज का भी लेटेस्ट जो है उसके अंदर पहली बात तो ये थी कि इमीडिएटली आफ्टर द डायलॉग अमेरिका ने एक नई स्ट्रेटजी अडॉप्ट की और वो थी कि नेवल ब्लॉकेड किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का जो ब्लॉकेड था वो डेफिनेटली बुनियादी तौर पे एक प्रैक्टिस थी जो मिलिट्री लैंग्वेज में कहते हैं, और उन्होंने वहां से कोई चाइनीज शिप जो है उनको इनिशियली थ्रेटन किया और ब्लॉक किया, और कुछ और भी थे और कुछ को अपनी मर्जी से जाने दिया जो यहाँ से ईरान ने निकाले थे। तो उसके ऊपर पिछले 2 दिन से ये चीज चल रही थी, लेकिन आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज दोबारा खुली। ईरान ने भी कहा, अमेरिका ने भी कंफर्म किया, और अमेरिका ने एक वहां पे बड़ी बॉटम लाइन की बात की कि वो इसमें चाइना को लुक आफ्टर कर रहे हैं। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए सेड दैट विद दिस कंपनसेशन he hopes he will be well received by the president of China. तो ये एक बड़ी पुरुमीद बात है, बिकॉज वेरी सून ही इज गोइंग टू विजिट चाइना, और उसमें बहुत सारी उनकी डिस्कशन हो रही है। अब 2 चीजें रहती हैं विच आर नॉट डिक्लेयर्ड सो फार। वन इज न्यूक्लियर का कि फॉर हाउ लॉन्ग न्यूक्लियर जो है ये बना सकते हैं नहीं बना सकते। एक जो अपेरेंट चीज अभी नजर आई है उसमें ये है कि फॉर नेक्स्ट 10 years ये न्यूक्लियर के ऊपर कोई काम नहीं कर सकेंगे, और मोस्ट लाइकली इसके ऊपर दोनों साइडों की कंसेंसस है। अच्छा, दी मोस्ट सेंसिटिव पॉइंट जो है वो यूरेनियम के हवाले से है, और रिकॉर्ड के हिसाब से ईरान इज नाउ होल्डिंग अबाउट 450 kg यूरेनियम विच इज इन द लिक्विड फॉर्म। दिस इज वेरी डेंजरस, इट इज नॉट इन द सॉलिड फॉर्म, इट इज इन द लिक्विड फॉर्म। और इसके लिए जो ईरान की शराइत थी इनिशियली, ईरान वाज सजेस्टिंग कि वो यूरेनियम को डिस्पोज ऑफ कर सकता है ओनली ऑन वन कंडीशन कि वो रशिया को हैंडओवर कर दे और उनको जब जरूरत पड़े वो ले सके। ठीक है, लेकिन आज एक लेटेस्ट बात ये हुई है कि दे हैव आल्सो गिवन नेम ऑफ पाकिस्तान कि हमारी प्रायोरिटी 1 पाकिस्तान है, ये यूरेनियम पाकिस्तान के पास रहे, और पाकिस्तान की जो डिस्पोजल है वो कंसेंसस के साथ जो है अमेरिका की, ईरान की और पाकिस्तान की रहे, बट इट शुड बी अंडर द कस्टडी ऑफ पाकिस्तान। और इस पे मोस्ट लाइकली ये भी हो सकता है, अगर पाकिस्तान एग्री कर रहा है तो शायद इस पे अमेरिका को भी कोई एतराज ना हो और ये फाइनली ये भी जिम्मेदारी पाकिस्तान के पास आ जाए। अच्छा ब्रिगेडियर, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो ईरान नहीं मान रहा था वो ये नहीं मान रहा था कि उसकी जो प्रॉक्सीज हैं खिते के अंदर उनको अटैक ना करे इसराइल। तो वहां पर भी जो अमेरिका के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं लबनान और इसके इसराइल के, उस दौरान जहां वो जो आज मैं चीज देख रहा था वो जो फाइनलाइज हुई है या होने जा रही है वो ये है कि प्रॉक्सी को खत्म करने के लिए इसराइल भी वहां कार्रवाई करेगा, लेबनीज गवर्नमेंट भी वहां पे करेगी, और फिर उसके अलावा ये है कि अमेरिकन भी उसके अंदर अपना जो हिस्सा डालेंगे। तो ईरान इसको एक्सेप्ट कर लेगा? जी डेफिनेटली, जब आपने एक लॉन्ग टर्म अमन की बात करनी है एहसन भाई, तो उस वक्त आपको इस तरह की चीजें जो है वो बड़ी ओपन हार्ट और विलिंगली आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं कि जो प्रॉक्सीज हैं विच आर ऑपरेटिंग इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ इजराइल और इवन टुवर्ड द वेस्ट आल्सो विच आर सपोर्टेड बाय ईरान। तो ईरान इसके ऊपर क्योंकि अब अमेरिका भी इन्वॉल्व हो गया है, तो ये इंटरनेशनल जो पार्स हैं, बड़ी जो पार्स हैं, दे विल गिव द गारंटी। बारीक सी बात है, उसको जरा वजाहत कर दें। आपने कहा कि वो उसे मानना पड़ेगा, मानने का मतलब यह है कि जो हिजबुल्लाह है उस पर उसी तरह की बम्बारमेंट होगी जो गजा में हो चुकी है। नो नो नो, क्या ईरान एक्सेप्ट करेगा इसको? वो ये कंडीशन होगी, वो देखे ना, ईरान की एक कंडीशन जो 15 पॉइंट्स है उनमें से एक पॉइंट ये है, नेवर एवर हियर आफ्टर ईरान, यूएसए, इजराइल और एनीवन विल अटैक ईरान एंड जो उसके एलाइड्स हैं, जिसमें उन्होंने लेबनान को स्पेसिफाई किया था लास्ट अपने जो उनके डायलॉग थे कि उस पे वो दोबारा अटैक नहीं करेंगे। ये कंडीशन उनकी 13 पॉइंट्स में से एक है। ठीक है, which was earlier accepted
کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ ایکسیپٹیبل چیز ہے, لیکن جو یہ 3 پوائنٹس یا 4 میں نے ابھی ریپیٹ کیے ہیں, ان میں سے اسٹریٹ آف ہارمز کھل گئی اور نیوکلیر کے اوپر 10 ایئرز کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے, اور یورینیم کی دے ہیو ایگریڈ, لیکن صرف ابھی ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ وہ پاکستان کے پاس آئے, جائے رشیا کے پاس جائے, یا مے بی ایون چائنا کے پاس. رائٹ بریگیڈ صاحب میرے ساتھ ہی رہیے گا. مریم صاحبہ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی تک جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے اصل وہاں؟ You're talking about Iran and ایران اور America. اسرائیل کے حوالے سے بھی ہماری بات ہو رہی تھی. دیکھیں, یہ مسئلہ جو ہے نا وہ اتنی آسانی سے حل نہیں ہو سکتا. پاکستان کا کردار بہت اچھا ہے, میں ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کی بھی بہت تعریف کرتی ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ فیڈرل لیول پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اسپیشلی جو اس وقت پاکستان کا انٹرنیشنلی رول ہے وہ بہت اچھا ہے, اور پاکستان کی بڑی عزت بھی بنی ہے. لیکن میں گزارش یہ کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے اپنی عوام کی بہت فکر ہے, مجھے اپنے لوگوں کی بہت فکر ہے. انٹرنیشنل ریلیشنز اچھے ہو جائیں گے ایونچولی. امریکہ اور ایران اگر کسی بات پر آ جاتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی, لیکن میں یہاں پہ بڑی تکلیف میں بیٹھی ہوئی ہوں کیونکہ مجھے اپنے لوگوں کی تکلیف نہیں دیکھی جا رہی مجھ سے. اس وقت جو پاکستان کا حال ہے, ہم پنجاب میں رہتے ہیں, میں لاہور کی رہائشی ہوں, میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگوں کی مینٹل ہیلتھ بالکل زیرو ہو گئی ہے. لوگ جو ہے وہ اتنے سٹریس کا شکار ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. مجھے اپنے لوگوں کی فکر ہے. میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کے لیے جو ہے یعنی سفارتی کامیابی ہماری اکانومی کو بوسٹ کرے, یا ہماری دیکھیے وہ کیسے اکانومی آپ کی کیسے بوسٹ ہوگی؟ آپ کے پاس بجلی تو ہے نہیں, آپ کے پاس گیس تو ہے نہیں. اکنامک سٹیبلٹی تو تب آئے گی جب آپ کی بیسک نیسیسٹیز جو ہیں وہ سٹیبل ہوں گی. آپ کی فاؤنڈیشن سٹیبل ہوگی تو پھر آپ آگے فردر اس کو اکنامک اپلفٹ میں لے کے جائیں گے نا. آپ کی برآمدات جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں, اور درآمدات جو ہیں وہ گیپ بہت بڑا ہے, وہ بہت بڑا گیپ ہے. تو آپ کو چیزوں کو, سسٹم کو, آپ نے روٹس کو پہلے ٹھیک کرنا ہے. آپ کی روٹس ٹھیک ہوں گی تو آگے جو اس کی فردر ٹری ہے یا پلانٹ ہے وہ آٹومیٹیکلی نرش کرے گا. اس وقت پاکستان کے روٹس بہت کمزور ہیں, آئی ایم سوری, لیکن وی آر ان ڈیٹ. اور سیکنڈلی جو ہے وہ ہمارا اس وقت مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ پچھلے 2-2.5 سال سے کیا ہوا ہے پنجاب میں. میں کیونکہ لاہور میں رہتی ہوں تو میں پنجاب کی بات کر رہی ہوں, کیونکہ میں لوگوں کو اس وقت دیکھ رہی ہوں ان امپلائڈ ہیں, ان کے پاس کھانے کو گروسری کے لیے پیسے نہیں ہیں, ان کے پاس ایک وقت کی روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں, ان کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں. ان کو کیا لگے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. صرف ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جس کے گھر میں بھوک ہے, جس کے گھر میں پیسے نہیں ہیں, کھانا نہیں ہے, تو ان کے پاس کوئی ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہے, ان کے پاس ایجوکیشن بھی بہت دور کی بات ہے, ایجوکیشن کی فیسلٹیز نہیں ہے, تو ان کو کیا لگے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. رافع, یہ بڑی اہم بات ہے کہ دنیا میں ٹھیک ہے آپ بڑی سفارتی کامیابیاں حاصل کر رہے ہوں گے, ہو سکتا ہے آپ ریکانسیلیشن کرانے میں کامیاب بھی ہو جائیں, لیکن پاکستان کی انٹرنل جو سچویشن ہے, ایک عام آدمی جو دیکھ رہا ہے, کیونکہ آپ کی 10 کروڑ سے زیادہ آبادی جو ہے وہ خط غربت سے نیچے جا چکی ہے, ان امپلائمنٹ جیسے مریم صاحب ذکر کر رہی تھی وہ بہت بڑھ چکی ہے, پھر اس میں آپ کا گیس کا کرائسس, آپ کا بجلی کا کرائسس, 50% آپ کی جو یہاں پر آپ کا بزنس مین تھا, وہ والا بزنس مین جو آپ کا مینوفیکچرر تھا, وہ فیکٹریاں بند کر کے باہر جا چکا ہے. ابھی کل ہمارے وزیر داخلہ جو تھے وہ کراچی کے بزنس مینوں کو بٹھا کے یہ کہہ رہے تھے کہ 20 بلین واپس لے کے آئیں جی جیسے مرضی. مثلا میں IMF تو 7 بلین دے نہیں رہا, اس کے لیے ہم ناک بھی رگڑ رہے ہیں, اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس لے گئے. دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں ہماری اکانومی بڑی بوسٹ کر چکی ہے. تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بہت بڑی تفاوت ہے, بہت بڑا فرق ہے؟ اگر آپ نہیں کرتے تو جو آپ انٹرنیشنل کامیابیاں حاصل کرتے ہیں عوام کو اس سے کیا, I'm sorry, میں آپ کو کٹ کر رہی ہوں. انٹرنیشنلی تو ہمارا امیج بہت اچھا ہو رہا ہے, which is very good, لیکن میں یہاں پہ بات کر رہی ہوں کہ ہماری عوام, ہمارے لوگ, ہماری بزنس کمیونٹی رو رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے, آپ کیا کہتے ہیں رافع؟ جی دیکھیں, بہتری کی گنجائش تو ہمیشہ رہتی ہے, چاہے وہ امریکہ ہے, چاہے وہ پاکستان ہے, یہ کوئی بھی ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ملک ہے, تو بہتری کی گنجائش تو ہمیشہ رہتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سسٹم بہت اچھا ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ سسٹم یہاں پہ دودھ کی اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ اسے جہاں تک پاکستان کا فی الحال تعلق ہے, ظاہر ہے کہ ہم ایک کرائسس سے گزر رہے ہیں. کرائسس میں یہ ہے کہ سبھی جو ہے اس کا شکار ہوتے ہیں, جو لیکن ہم ان کرائسس پہ قابو پا سکتے ہیں ایز اے کمیونٹی. مجھے تھوڑا کمپلیٹ کرنے دیں. بیسکلی یہ ہے کہ جو جہاں تک سفارتی تعلق ہے اس حوالے سے ہم کیسے اس چیز سے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے, جو ریز کیا جا رہا تھا کہ پاکستان is positioning itself as a stable place of investment as well.
آپ دیکھیں کہ پاکستان کی سفارت ایک سیکنڈ 50% آپ کی جو ہے یہاں سے فیکٹریاں جا چکی ہیں. جی میں ٹھیک ہے, آپ کا سسٹم جا چکا ہے. آپ کے وزیر داخلہ 20 بلین ان سے مانگ رہے ہیں, بزنس مین سے جو مانگ رہے ہیں کہ روشن وہ جو بھی انہوں نے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو اگر اس میں وہ نہیں لاتے تو پھر مجھے تو لگتا ہے کہ اس ساری دھمکی سے تو بزنس مین بھی آپ کا باہر دیکھیں بات یہ ہے کہ کتنا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. فی الحال ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب نے جو $2 بلین کی تو آپ نے اکاؤنٹ میں رکھ دی نا, دبئی نے آپ کے نکلوا لیے, 2 آپ کے آگے. بس دیکھیں اب وہ ہونا کیا تھا کہ اگر ہمارے پاس وہ ڈیفیسٹ رہتا تو ہمارا جو روپی کی ڈیپریسیشن تھی وہ مزید جاری رہتی اور چیزیں مزید مہنگی ہوتی. تو یہ ہے کہ ابھی سعودی عرب نے $10 بلین کی جو انویسٹمنٹ کا اعلان کیا ہے گوادر کے اندر, جب ہو جاتی ہے تو یہ کہ ڈیفینیٹلی ہمیں ان فیوچر کمنگ فیوچر جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی. اور پیچھے بھی ذکر ہوا تھا توانائی کا بھی, تو توانائی کا میں یہاں پہ ذکر کرتا چلوں کہ آج سے 10 سال پہلے تک جو ہماری سولر پروڈکشن تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی. آج پاکستان میں 30% جو ہماری پیداوار ہے ٹوٹل اس کی گریڈ کی, نیشنل گریڈ کی, وہ سولر سے آتی ہے, جو کہ مزید اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. ظاہر بات ہے کہ جو ڈپینڈنسی ہے آن فاسل فیولز اور اس طرح کی چیزوں پہ وہ کم تو ہو رہی ہے حکومت میں, حکومت کر بھی رہی ہے ایکٹیولی, پلانز بھی جو ہے اس پہ نکال رہے ہیں, ابھی کچھ سکیمز بھی نکلی ہیں غالباً سولر وغیرہ کے حوالے سے. تو یہ ہے کہ کام تو ہو رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ اسے مزید بہتر انداز سے اور بہتر طریقے سے. مجھے یہ بڑا اہم نقطہ ہے یہ جو پاکستان کی اکانومی کا, کہ دنیا کے جو ممالک ہیں جب وہ سفارتی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں تو ان کی ریلیٹڈ ہوتی ہے اکنامک بوسٹ سے بھی, ان کی اکانومی بھی ٹھیک ہوتی ہے. ایران کے اندر جنگ لگی ہوئی ہے لیکن وہاں بجلی کا شارٹ فال نہیں ہے, وہاں بجلی نہیں جاتی, وہاں گیس نہیں جاتی, اور وہاں چیزیں مہنگی بھی نہیں ہوئی, اور وہاں ذخیرہ اندوزی بھی نہیں, چیزیں بھی موجود ہیں ساری. دنیا کے باقی جگہ جہاں جہاں ممالک ہیں ان کے اندر بھی اس طرح کی سچویشن نظر نہیں آ رہی ہمیں. پاکستان کے اندر تو بھی جنگ بھی نہیں لگی, لیکن ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم کسی بڑی جنگ سے گزر رہے ہیں, اور وہ اس وقت جنگ ہے ہمارے اپنے سروائیول کی. اور مجھے تو لگتا ہے کہ اگر اس طرح کی سچویشن رہی تو ہم کسی پتھر کے دور میں نہ چلے جائیں. ظاہری بات ہے جہاں گیس نہیں ہے وہاں پہ پانی بھی چلا جاتا ہے, وہاں پر بجلی بھی چلی جاتی ہے, پیٹرول مل نہیں رہا, راشننگ ہو رہی ہے چیزوں کی. تو اس ساری صورتحال کے اندر کیا وجہ ہے, کیا ہم اپنے آپ کو انٹرنیشنلی پراپر طریقے سے سیل بھی نہیں کر سکتے؟ جی ویڈ صاحب. جی سر بھائی آپ میرے سے بات کر رہے ہیں؟ جی آپ سے کہہ رہا ہوں ویڈ صاحب. جی سب سے پہلے تو میں جو مہمان معزز مہمان بیٹھے ہوئے جو بات چیت کر رہے ہیں, میڈم نے جو بات کی اور جو دوسرے مہمان جو بات کر رہے ہیں, I do appreciate دونوں کی سائڈ سے بڑی قیمتی آراء ہیں. میں پہلے ذرا میڈم کے جو 2 پوائنٹس انہوں نے کیے, میں جسٹ ٹو ری انفورس سر یہ کہنا چاہوں گا کہ مہنگائی تو اگر ریورس آرڈر میں دیکھیں تو ایران اور اسرائیل امریکہ کی وار نے یہ پچھلے 40-45 ڈیز کا ٹائم جو تھا, یہ ناٹ اونلی پاکستان بلکہ ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا, اور ساری دنیا میں مہنگائی ہوئی. جب پیٹرول مہنگا ہوا تو پھر بہت ساری اور بھی چیزیں مہنگی ہوگی. پہلی پوائنٹ تو یہ ہے. لیکن اس کے علاوہ پاکستان کے لیے اگر آپ اینالائز کریں تو پاکستان پچھلے 20 سال سے کنٹینیوسلی وار آن ٹیرر جو ہے پاکستان کے 2 پروونسز میں بلوچستان اور KPK میں لڑ رہا ہے, اور آپ کے بہت سارے ریسورسز جو ہے وار آن ٹیرر پہ خرچ ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد جسٹ ود ان 1 ایئر آپ نے انڈیا کے خلاف وار لڑی اور انڈیا کو ڈیفیٹ کیا الحمدللہ, اور دیٹ ڈیفیٹ ایکچولی پلیس پاکستان ایٹ دی ہائیسٹ پیڈسٹل ان دی ورلڈ. 1 سال پہلے تک پاکستان کا نام اتنا نہیں لیا جاتا تھا جو آج الحمدللہ دنیا کے پورے لیڈر جو ہیں وہ پاکستان کا ایک عزت اور محبت کے ساتھ نام لے رہے ہیں. تیسری بات یہ کہ جو افغانستان کے ساتھ ہماری almost month and a half کی وار ہے, it was a full-fledged war against افغانستان on your western border. آپ وار آن ٹیرر بھی لڑ رہے تھے اور افغانستان کے ساتھ آپ کی 40 ڈیز کی وار ہے, اس کے بھی ایفیکٹس ہیں. اور یہ 3-4 چیزیں جب ملتی ہیں تو ان کے اوپر جو سب سے بڑا پریشر آیا ہمارے پہ کہ افغانستان کے ساتھ ہم وار لڑ رہے ہیں اور ساتھ ایران کی اور اسرائیل اور امریکہ کی وار شروع ہو گئی. تو ان ساری چیزوں نے دی موسٹ افیکٹڈ کنٹری ان دی ورلڈ از پاکستان, کہ آپ کے دروازے کے باہر جنگ ہو رہی ہے, پہلے ایک سائڈ پہ, پھر دوسری سائڈ پہ, اور پھر تیسری سائڈ پہ چل پڑی. تو ایسے حالات میں مہنگائی کا ہونا تو بہت ہی ہونی بات ہے, انہونی نہیں. لیکن یہ میڈم کو میں ری انفورس کرتا ہوں کہ اگر مینجمنٹ ٹھیک ہو
کنٹری کے اندر پروونشل لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ, تو اس کے ایفیکٹس کو منیمائز کیا جا سکتا ہے, ان کے ایفیکٹس زیادہ نہیں ہو سکتے. دیٹ از ون پوائنٹ. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ سب سے بڑی بات کہ آپ کے ملک میں آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق پیٹرول اور گیس کی پیداوار نہیں ہے, جیسے آپ ایران کا ریفرنس دے رہے ہیں یا سعودی عرب کا یا قطر کا یا باقی ملکوں کا. ان کے اندر یہ سارے ریسورسز نیچرل ان کے ملکوں میں موجود ہیں, اور پھر ان کے جو پر کیپیٹا انکم ہے اور جو جی ڈی پی ہے وہ یو نو اٹ کہ جی اسکائی ہائی. پاکستان کی وہ چیز نہیں ہے. پاکستان کو ابھی وار کے اندر ایک ایسی سچویشن میں پاکستان کو فکس کیا گیا جس میں یو اے ای نے پاکستان سے ان دی مڈ آف دی وار انہوں نے آپ سے 3.5 بلین مانگ لیے واپس اوور نائٹ کہ یہ پیسے ہمیں آپ واپس کریں اگر آپ وار میں ہمارا ساتھ نہیں دے رہے, جبکہ پرنسپلی ان کے ساتھ ہمیں اس وار میں مشکل تھا کھڑا ہونا کیونکہ وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے تھے. تو ایسی سچویشن میں الحمدللہ اور ٹیسٹڈ فرینڈ جو ہے سعودی عربیہ, انہوں نے آپ کو 5 بلین ابھی ایٹ دی مومنٹ کیش دے دیا, جس میں سے آپ نے 3.5 بلین جو ہے وہ یو اے کو واپس کر دیا اور 2 بلین ابھی آپ کا اسٹیٹ بینک میں آ گیا, اور اس کے علاوہ 10 بلین جو ہے گوادر میں انویسٹمنٹ جیسے آپ نے خود بات کی ہے. اچھا, جب آپ یہ ریسورسز آپ جوائن ان کریں گے, ڈالر کی پرائس جو ہے کوئی اباؤٹ 15 days back it was 280 285, as of today it is about 270 271 if I am correct. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی 10 روپے کا فرق پڑ گیا ہے. اگر آپ کی اکانومی اور بہتر, آپ کو فورن انویسٹمنٹ آتی ہے, آپ کو کیش ان ہینڈ آ جاتا ہے اور وار ختم ہوتی ہے, تو لیٹ می ٹیل یو جو ایران کے ساتھ ایک ہماری انڈرسٹینڈنگ ابھی ہے اس میں یہ ہے کہ دی وار از اوور فار نیکسٹ 50 years. ایران از گوئنگ ٹو گیو یو گیس اینڈ پیٹرول بوتھ, اور جو پیٹرول کی پرائس وہ آفر کر رہے ہیں اٹ از جسٹ 5 to 10 روپیز. تو وہ تو بریگیڈ صاحب پہلے بھی دیکھ رہے کہ پائپ لائن پڑی ہوئی ہے, آپ اپنی لگائیں, اور ہم تو لے ہی نہیں رہے امریکہ کے خوف کی وجہ سے. اگر فیوچر نہیں, وہ سینکشن تھا, نہیں خوف نہیں تھا. دیکھیں میری بات سنیں, وہ خوف نہیں تھا. وہ امریکہ نے ایران پہ سینکشن لگائی, وہ 40 years سے سینکشن بھگت رہے. ان سینکشن کے تحت جو ہے نہ پاکستان لے سکتا تھا نہ ایران دے سکتا تھا, بٹ پھر بھی جو کام ہو چکا ہے اس کے مطابق اگر اس کو ہم ابھی کمپلیٹ کر لیں تو آپ کی جو گیس کی شارٹیج ہے یہ آپ کی پوری ہو جائے گی. اور آپ دیکھیے گا الحمدللہ. اچھا, وزیر داخلہ جو ہے انہوں نے, وزیر داخلہ نے بزنس مینوں کو باقاعدہ ایک وارننگ دے کے کہا کہ جناب 20 بلین جو ہے روشن پاکستان اکاؤنٹ میں آپ واپس لے کر آئیں. 7 بلین ڈالر جو لے کر ہم جو ہے وہ بھی پورے نہیں ابھی تک ہم نے آئی ایم ایف سے لیے, اور ہم جو کہتے ہیں ہم سر تسلیم خم کیا ان کے آگے. اب کیسے لیں گے ہم یہ 20 بلین؟ اس کا مطلب ہے کہ ہماری تو اکانومی پھر بہت کسی خطرناک پوزیشن میں پڑی ہوئی ہے کہ ہم اپنے بزنس مینوں کو بلا کے تھریٹ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ پیسے واپس لاؤ ورنہ خیر نہیں ہے, جبکہ 5,500 ارب 5,300 ارب روپیہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کی رپورٹ تھی کہ آپ کے ملک کی جو ایلیٹ کلاس ہے وہ کھا چکی ہے ساری. اچھا, ہم نے وہ جی میں احسن بھائی اس کے اوپر میں I'll give you a very solid response. اس کے اوپر میں آپ نے بڑا اس کو کیئرفلی, پہلی بات تو یہ ہے کہ آرمی چیف کا پچھلے 3 سال کا آپ بایو ڈیٹا نکال لیں اور اس کے اوپر if you just have a glance آپ کو پتا چلے گا کہ how systematically he is moving on to put Pakistan on a track which is to be placed. And I recall when he took over as Chief of Army Staff, I am witness to it کہ وہ جو بات کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے my only objective is to put Pakistan at a place which Pakistan deserve. یہ انگریزی میں وہ یہ بات کرتے تھے کہ I want to put Pakistan at a place or on a track where Pakistan deserve. اور پاکستان deserve کرتا تھا فرسٹ آپ کی جو نیوکلیر پاور ہیں فرسٹ 10 اور 8 اور 9 ان کے اندر پاکستان کی پوزیشن ہونی چاہیے تھی. الحمدللہ. اچھا یہ بتائیں گورنمنٹ بھی چاہتی ہے؟ بالکل گورنمنٹ بھی. دیکھیں نا ایک چیز بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں سمجھنی ہے کہ پچھلے 2-2.5 سال میں نہیں بلکہ آلموسٹ 3 سالوں میں جب سے جنرل عاصم منیر نے ٹیک اوور کیا ہے, آپ کو پتا ہے کہ سال یا 2 سال گزرتے تھے اور ایک کام چل پڑتا تھا پاکستان کے اندر کہ آرمی چیف کی گورنمنٹ سے نہیں بنتی اور گورنمنٹ آرمی چیف کو ریموو کرنے کے لیے چل پڑے. اور اسی تگودو اور اسی جنگ کے اندر پاکستان کی جو اکانومی ہے جب آپ
2 साल लेके आगे जाते थे, वो 5 साल पीछे चली जाती थी. इन लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 सालों में नॉट अ सिंगल स्टेटमेंट जो कभी गवर्नमेंट की तरफ से आई हो या आर्मी की तरफ से थ्रेटनिंग आई हो, दे आर वन पेज, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दे आर वर्किंग एज अ टीम and they are leading Pakistan. Both political and military leadership is now at same page to work for Pakistan and to take Pakistan to the highest pedestal. ठीक हो गया. उसकी एक झलक अभी आप देख रहे हैं कि दुनिया की सारी सुपर पावर, दुनिया की सारी एटॉमिक पावर और सारे लोग अब पाकिस्तान पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान का डिसीजन होगा या पाकिस्तान जो इनपुट देगा, that will be final. चलिए, And this is a great ब्रिगेड साहब, honor for Pakistan. स्टे विद अस. मैं जरा बात करता हूँ. मरीम साहब, आप मुझे ये बताइएगा इस वक्त क्या आप समझती हैं होना चाहिए? मैं सबसे पहले थोड़ा सा कहना चाहूंगी, मुझे अपनी आर्मी से बेइंतहा मोहब्बत है. वी लव पाकिस्तान आर्मी. हमारे लिए जो है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ कि हमारी आर्मी ने जो रोल प्ले किया है. ब्रिगेडियर साहब मेरे लिए बहुत काबिल मोहतरम है, मगर क्योंकि मेरी अपनी फैमिली में बहुत सारे लोग आर्मी में शामिल हैं, तो मैं ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि ब्रिगेडियर साहब को आप यकीनन आपको तो गैस की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना बिजली की प्रॉब्लम होगी, बिकॉज आर्मी की तरफ से देखें घर मिलते हैं, सर्वेंट्स मिलते हैं, पर्क्स मिलते हैं, बिजली, गैस, पानी, एवरीथिंग इज अवेलेबल. मेरा सवाल ये है कि ये जब जंग लगी इंडिया और पाकिस्तान की भी और इतनी प्रॉब्लम्स आई, तो फिर उसमें बसंत फेस्टिवल्स क्यों हो गए, फिर उसमें लैपटॉप क्यों बांटे जा रहे हैं? मेरा सवाल जहाज है, खरीदे जा रहे हैं. मैं अब मैं ये कह रही हूँ, मुझे अपनी अवाम की तकलीफ है. मैं एक आम इंसान की बात कर रही हूँ. एक आम इंसान को, एक फैमिली को क्या लगे कि दुनिया में क्या हो रहा है. उनको अपने लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, जो कि बेसिक नेसेसिटी है. बिजली चाहिए, गैस चाहिए, पानी चाहिए. तो आर्मी तो हमारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी भी फैमिली के जितने लोग हैं उनके घर में बिजली नहीं जाती है, उनके पास सारे पर्क्स हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. दे हैव ऑल दी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. तो इस वक्त तो जो अपर क्लास है वो सब कुछ एंजॉय करी है. लाइट कभी पीएम हाउस की भी नहीं गई और सीएम हाउस की भी नहीं गई, लेकिन मैं मेरे लिए अफोर्डेबिलिटी नहीं है. आपको गीजर चलाने के लिए भी अलग सिलेंडर चाहिए, आपको किचन में भी अलग सिलेंडर चाहिए. एक आम औरत जो है वो कैसे सर्वाइव, घर कैसे चलाए? और जो एक बंदा आम जिसकी 50,000 भी तनख्वाह हो, मैं कहती हूँ 1 लाख भी तनख्वाह हो, उसका भी सर्वाइवल नहीं है. तो जो गरीब आदमी 20 से 25,000 रुपए कमा रहा है और जो कमा ही नहीं रहा, जिसके पास कोई जराई नहीं है, वो खानदान के खुदकुशी कर ले. मुझे अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की, अपने मुसलमान बहन भाइयों की बेतहा फिक्र है. उनको बेसिक चीजों की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान बना था इस नीयत के साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह. हम एक इस्लामी रियासत कायम कर रहे हैं जिसमें हम इस्लाम के ऊपर चलेंगे. मुझे बताएं इस्लाम पाकिस्तान में कहाँ चल रहा है? ठीक हो गया. सर पे दुपट्टा लेने से इस्लाम नहीं आता. मैं ठीक हो गया. एहसन भाई अगर 1 मिनट मुझे टाइम दे देना. मैं चाह रहा हूं, मैं आर्मी के पर्सन प्रिविलेज की इसकी नहीं, मैं चाहता हूं आपसे आंसर लेते हैं. मैं काउंटर नहीं करता, मैं उनको रीइंफोर्स भी करूंगा, थोड़ी सी क्लैरिटी मैं चाह रहा हूं आपसे क्लैरिटी लेते हैं. मैं चाह रहा हूं कि राफी साहब को भी जरा इनपुट आ जाए, फिर मैं आपकी तरफ आ जाता हूं. राफी साहब, असल मसला ये है कि इस वक्त 2 क्लासें आपके हैव और हैव नॉट्स वाला मसला है. अब बड़ा अच्छा लगता है, हम कहते हैं जी वो सफारती कामयाबियां हो रही हैं, जरा मुश्किलात हैं, ठीक हो जाएंगी, लेकिन जो नीचे आम आदमी, जो आपकी मेजोरिटी, आपकी पॉपुलेशन 25 करोड़ आबादी जो आपकी है, इससे ज्यादा की आबादी जो है, वो इस वक्त उनके ना पेट में रोटी है, ना पाँव में जूती है, ना सर पे छत है. उनके लिए हालात बड़े खराब है और वो इतना वेट भी नहीं कर सकते. क्या कहते हैं इसके ऊपर? देखिए जी, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जो है वो हमें ज़रूरत पाकिस्तान को काफ़ी अरसे से है, और मज़ीद, और ना सिर्फ रिफॉर्म्स की बल्कि उनकी ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है. हमारे यहाँ बहुत अच्छे लॉज हैं, बहुत अच्छी रेगुलेशंस भी लाई जाती हैं, इनिशिएटिव्स भी लाए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स भी लाए जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनमें इम्प्लीमेंटेशन और उसके बाद जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो करप्शन है और दीगर इदारों में, और जो हमारे चाहे वो हाईवेज है, चाहे वो स्ट्रक्चर है, वो जो भी हमारे एरियाज हैं वहाँ पे जो प्रॉब्लम है, उसको एक अकाउंटेबिलिटी जो है उसको यकीनी बनाना चाहिए. क्योंकि होता ही है कि चाहे महंगाई है या गुर्बत है या अमारत है, ये 2 तबके हमेशा से रहे हैं, चाहे पाकिस्तान है, कोई भी दुनिया का मुल्क है. ज़रूर इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, और जो लोग जो है इसका, जो हमारे गुर्बत का शिकार लोग हैं और जो थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, वो एक बड़े मुश्किल इम्तिहान से गुजर रहे हैं. लेकिन ये है कि हमें अब पाकिस्तान की हुकूमत को
اور جو ہے ہم سب کو بھی بطور اگر پاکستانی جو بھی ہمیں اپنے ارد گرد اپنے جہاں تک ہم خود کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ہمیں کنٹریبیوشن دینا چاہیے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ریفارمز کے ساتھ ساتھ ان پہ امپلیمنٹیشن بھی صحیح طریقے سے شروع کرے۔ ٹھیک ہے بریگیڈ صاحب، ہم تو کنٹریبیوشن دے رہے ہیں جی، ہم تو ٹیکسز دے رہے ہیں، لیکن ہمارے ٹیکسز کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ اچھا بریگیڈ صاحب، آپ کے پاس تو سارے پرکس ہیں، پھر بجلی بھی شاید آپ کی نہیں جاتی، گیس کا بھی آپ کو مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں میں جسٹ وانٹ ٹو کلیریفائی، یہ سارے مسئلے ہمارے ساتھ بھی ہیں۔ احسن بھائی ایک منٹ، میڈم نے جو بات کی کہ فوج کے پاس ساری پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ سروس میں رہتے ہوئے کچھ چیزیں جو آپ کی ہیں وہ آپ کو نظر آتی ہیں۔ آپ ریٹائرڈ لائف میں یو آر جسٹ اے کامن سٹیزن، اور آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہیں جس طرح باقی پبلک ہے۔ میں ایگزیکٹلی صرف آج کی چیز شیئر کروں گا، میرے گھر میں گیس نہیں آ رہی کافی دنوں سے، تو ہم کو کبھی کھانا آدھا پکا کبھی پورا پکا، اور آج جو ہے I have spent 20,000 روپیز، مجھے میری بیگم نے صبح کہا کہ آپ گیس کیونکہ نہیں آتی تو سلنڈر لے کے آئے۔ سلنڈر has costed 10,000 روپیز، گیس جو بھروائی ہے وہ 5,000 کی ہے، اس کا جو پائپ اور باقی جو ایکسپینسز لگے ہیں ٹوٹل 20,500 روپیز لگے، اور ایک گیس سلنڈر ابھی آج گھر میں آیا۔ ایک تو میڈم سے میں یہ بات کر لوں کہ ہم بھی اسی پروسیس سے گزر ہیں جسے ایک کامن آدمی گزر ہے، دیٹ از نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے آپ نے بات کی، ایک پوائنٹ ایڈ کر لیجئے گا، آپ کے پاس 20,000 تھے تو آپ نے لے لیا، مطلب کرائسس کو کر لیا اوور کم۔ اب جس بندے کی تنخواہ 30,000 ہے، 40,000 ہے، 50,000، میں بالکل ایگری کرتا ہوں، میرے پاس تھے میں نے لیے، اگر نہ ہوتے تو یہ ایک غریب آدمی کے پاس جو 40,000 تنخواہ لیتا ہے وہ 20,000 کا گیس سلنڈر نہیں خرید سکتا۔ I fully agree with میڈم کہ جو اس وقت کامن آدمی کی حالت ہے، 1 کہ سورس آف انکم کوئی نہیں، اور ایکسپینڈیچر جو ہے وہ 10 ٹائم بڑھ گئے ہیں، جو صرف آپ کی نیڈ ہے لائف کی، یہ بڑے مشکل ہے۔ ہاں میڈم نے ایک بات اور کی تھی، وہ میں صرف ریمائنڈ کروا دوں ان کو، انہوں نے بات کی بسنت کے حوالے سے کہ ہم بسنت کیوں منا رہے ہیں۔ میڈم نے کہا کہ she is from Lahore and I am sure she must be around for last 50-55 years۔ تو میڈم کو just to remind کہ 2000 میں یہ کائٹ فلائنگ بند کی بنفس نفیس میں نے، and if you know کرنل شفیع and now بریگیڈیئر شفیع غازی جو آپ کے ساتھ ابھی بات کر رہا ہے، آپ لاہور کو ہیڈ کر رہے تھے اس اوپر وقت، میں نے بند کی، اور یہ کائٹ فلائنگ 25 سال بند رہی، 2000 فیبرری سے لے کے فیبرری 2026 تک، فار 25 years۔ آپ پورے لاہور کو دیکھ رہے تھے اس وقت، مجھے یاد ہے۔ There were hundreds of lives which were saved and hundreds of things which were saved for the nation۔ ابھی اب ہو گئی ہے، اس دفعہ ان کو بھی ہے، تو you must just know کہ ان چیزوں کو جو جن کے خرچے قوم کے اوپر بھاری ہیں یا حکومت کے اوپر بھاری ہیں یا عوام پہ بھاری ہے، ہم ان سے ریفرین کریں اور وہ ہم ایسا نہ کریں۔ یہ بڑے اچھے پوائنٹس ہیں آپ کے، آئی ڈو سپورٹ، اور ہمیں جہاں پہ موقع ملا ہے مجھے پرسنلی تو میں نے کنٹریبیوٹڈ ٹو دس سوسائٹی، اور آپ اگر اس پہ ضرور اگر کوئی چاہیں گے تو آپ احسن بھائی سے فردر ڈیٹیل بھی لے سکتے ہیں۔ جی مریم، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں چونکہ پروگرام کو میں نے وائنڈ اپ کی طرف لے جانا ہے۔ میں بریگیڈیئر صاحب کو بہت اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں، انہوں نے میری تکلیف کو انڈرسٹینڈ کیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ میرے حالات کو سمجھا، اس کے لیے میں ان کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں۔ اور مگر میرا پرابلم اور تکلیف وہی ہے، مائی ہارٹ بلیڈز فار مائی پیپل۔ رائٹ ہو گیا۔ رافع آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، یہ میں کہنا چاہوں گا کہ اس مشکل وقت میں ہم سب کو جو ہے وہ متحد رہنا چاہیے، اور دعا کرنی چاہیے اللہ کے حضور کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس مشکل گھڑی سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بہت شکریہ ناظرین، آپ نے میری شرکا کی باتیں سنی۔ ویڈ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، رافع آپ کا بھی شکریہ، اور مریم صاحب آپ کا بھی بہت تھینک یو شکریہ۔ ویری مچ احسن بھائی، اور تمام مہمانوں کو میری طرف سے سلام۔ جی اچھا، پوائنٹ ناظرین اس میں یہ ہے کہ رافع صاحب نے کہا جی قوم کو متحد رہنا چاہیے، بالکل چاہیے، اور ہمیں اس ساری صورتحال میں نکلنے کے لیے متحد ہونا ہمارا ضروری بھی ہے، لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساری تکالیف، ساری مسئلے جو ہیں یہ عوام ہی کیوں جھیلے؟ جو اگر بات کریں آپ کی ایلیٹ کلاس کی، جو حکمران ایلیٹ کلاس ہے وہ جہاز بھی خرید رہی ہے، وہ مہنگی گاڑیاں بھی خرید رہی ہے، ان کے پرکس اور پریویلیجز بھی کم نہیں ہو رہے، ان کے جو آپ سمجھے کہ فوجی ظفر موج ہوتی ہے جو ان کے پروٹوکول پہ بھی کھڑی ہے، اور ایک عام آدمی جو ہے وہ ایک ایسی چکی میں پس رہا ہے کہ میرا خیال ہے وہاں پر اس کی اب ہڈیاں بھی جو ہے اس کا بھی سرما بنایا جا رہا ہے۔ اس دعا کے ساتھ
کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نعمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان حسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.